اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا شاہ فیصل، یہ وہ سعودی عرب والے شاہ فیصل نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب والے شاہ فیصل تو 1970s میں تھے۔ ابھی جو میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ میں آپ کو 1918 کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اس زمانے میں تو شاید یہ والے شاہ فیصل ابھی پیدا بھی نہیں ہوں گے جو 1970s میں فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، جن کو اسیسینیٹ کیا تھا ان کے بھتیجے نے شاید۔ تو وہ سعودی عرب کے تھے، وہ آل سعود تھے، وہ اور لوگ تھے، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو سادات تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ شریف مکہ کے بیٹے شہزادہ فیصل کو شاہ فیصل بنایا گیا، عراق کا بادشاہ بنایا گیا، اور ان کے بیٹے ایک اور بیٹے جن کا نام شہزادہ عبداللہ تھا، ان کو مغربی اردن کا بادشاہ بنایا گیا، ویسٹ جورن کا بادشاہ بنایا گیا شاہ عبداللہ۔ اب کچھ کہانی یوں چلی کہ شاہ عبداللہ نے، جو کہ ویسٹ جورن کے بادشاہ تھے، انہوں نے انگریزوں کے جانے کے بعد جب جنگ عظیم دوئم ختم ہو گئی، تو جنگ عظیم دوئم ختم ہونے کے بعد، یعنی یہ تو ورلڈ وار 1 ہوئی نا، ورلڈ وار 1 کے بعد اب پورے عربین پیننسولا کو مختلف ملکوں میں بانٹ دیا گیا اور نئے نئے ملک بن گئے۔ ان میں ویسٹ جارڈن بھی ایک ملک تھا، عراق تھا، اینڈ سو آن، اور یہ جو سعودی عرب تھا یہ حوالے کر دیا گیا آل سعود کے، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے نام سے سعودی عرب اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اب دیکھیے آٹومنس نے کبھی بھی اس علاقے کا نام بھی نہیں بدلا، انہوں نے اس کو ایز اٹ از رہنے دیا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھا۔ لیکن جب ان آل سعود کی حکومت آئی، جن کو انسٹال کیا انگریزوں نے، تو آل سعود نے اس علاقے کا نام اپنے باپ دادا کے نام پہ رکھ دیا اور اسے سعودی عرب کہہ دیا۔ چلے وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو بھی رہنے دیجیے، اس کو الگ کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ لیکن 1917-18 کا یہ جو دور تھا جب ورلڈ وار 1 ہوئی، تو اس کے بعد نئے نئے ملک بن گئے اور 2 بادشاہتیں شریف مکہ کے بیٹوں کو ملی۔ ایک بادشاہت شاہ فیصل کو ملی عراق میں، دوسری بادشاہت شاہ عبداللہ کو ملی مغربی اردن میں۔ اب اس کے بعد کئی ڈیکیڈز چلتے رہے، حتیٰ کہ یورپ میں 1939 to 1945 ورلڈ وار 2 ہوئی، جب ہٹلر کی جنگ ہوئی الائز کے خلاف، اور وہ اس کی ایک الگ بہت بڑی تفصیل ہے۔ اس جنگ کے بعد دنیا بہت بدل گئی، جو کلونیل سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو ڈومینین سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دنیا سے بہت بڑی جو سپر پاورز تھیں انہوں نے پل آؤٹ کیا کالونیز سے، سپر پاورز نے خود کو ڈومینین سے پل آؤٹ کیا۔ تو کچھ ایسا ہی یہاں سے بھی ہوا کہ جو عربز نے ایک کالونی بنا رکھی تھی فلسطین میں، تو یہاں سے وہ پل آؤٹ کر گئے۔ تو 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 1948 میں وہ انہوں نے فلسطین سے پل آؤٹ کیا۔ تو اب یہاں پر جو بادشاہ عبداللہ تھے، شاہ عبداللہ، جو شریف مکہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ یہ سارا فلسطین ہمارا ہے اور ہم یہاں سے یہودیوں کو نکال دیں گے اور ہم فلسطینیوں کو اپنے ملک کی شہریت دیں گے۔ تو اور انہوں نے اسے مغربی اردن کا سٹیٹس ختم کر کے اپنے ملک کا نام اردن کر دیا، اور یہ سب علاقہ ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد جنگ ہوئی۔ اب وہ جنگ کی ایک لمبی تفصیل ہے، کچھ حد تک جنگیں جیتتے رہے، پھر ایسا ہوتا تھا کہ جب اسرائیل جنگ ہارتا تھا، یہودی جب جنگ ہارتے تھے تو ان کی مدد کو پہنچ جاتے تھے فرانس اور برطانیہ، اور خاص طور پر وہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہوتی تھیں ان پہ فرانس کی ایئر فورس آ کر حملہ کرتی تھی، برطانیہ کی ایئر فورس آ کے حملہ کرتی تھی، پھر گراؤنڈ ٹروپس بھی آ جاتے تھے۔ تو کئی مرتبہ اسرائیل جو کہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا، اس کو پھر انہوں نے آ کر ریسکیو کر لیا برطانیہ اور فرانس نے۔ کچھ ایسا ہی تب بھی ہوا۔ تو ایک تو اس ملک کا نام جو کہ مغربی اردن تھا، مغربی اردن کی بجائے اس ملک کا نام اردن ہو گیا، اور اس وقت ایک جنگ ہوئی اردن اور مغربی اردن اور اسرائیل کے درمیان، اور اس ملک کا نام جو کہ پہلے مغربی اردن تھا پھر اردن ہو گیا، اور یہ پھر ایک لمبی کہانی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 1960s کے مڈ تک بہت خوفناک جنگیں ہوتی رہیں عربوں اور اسرائیل کے درمیان۔ پھر 1967 میں پھر ایک اور بہت بڑی جنگ کا اعلان کیا اسرائیل نے عربوں کے خلاف، اور سارے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، اس دوران ہوا یہ کہ یہ جو شاہ عبداللہ تھے اردن کے، ان کے بیٹے بادشاہ بنے، ان کا نام تھا شاہ حسین۔ اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے ڈیکیڈ اگو اور 2 ڈیکیڈ اگو اور 3 ڈیکیڈ اگو کی پہلے ہسٹری دیکھ رکھی ہے، تو انہوں نے شاہ حسین دیکھے تھے جو کہ اردن کے بادشاہ ہوتے تھے۔
تو شاہ عبداللہ کے مرنے کے بعد شاہ حسین اردن کے بادشاہ بنے اور ملک کا نام بدل گیا. جسے پہلے ویسٹ جارڈن بولتے تھے اب اسے صرف جارڈن بولتے تھے, صرف اردن بولتے تھے.